टोन करना मुझे दोबारा ऊपर सबसे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया निशान सबसे ऊपर थैंक यू जीसस नहीं हालेलुया सबसे ऊपर है निशान यस ओके प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थैंक यू लॉर्ड। आज सुबह आपको 6 बजे गुड मॉर्निंग कहते हैं और सारा इज्जत जलाल खुदावंद को देते हैं। इसको वो कर दीजिए, बंद कर दीजिए। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया गीत गाकर खुदावंद के नाम की बड़ाई करेंगे और उसी को जलाल देंगे और उसी की शुक्रगुजारी करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड हालेलुया। सारी शुक्रगुजारी सारा जलाल अपने खुदावंद को देंगे और उसी की भलाई उसी की बड़ाई करेंगे और उसी को मुबारक कहेंगे। हालेलुया आए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आज सुबह हम सिब्बी में मौजूद हैं और आज और कल 2 दिन यहाँ पर इंतज़ामी और रूहानी मीटिंग है, इसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और कल फिर हम जो है वो कोयटा में होंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे और हमारी बाइबल क्लास है तो संडे की इबादत भी कोयटा में होगी। आए हम खुदावंद के नाम को जलाल दें, प्रस्तिश करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, कोई भी गीत गाकर उसकी बड़ाई करेंगे। आए जी गाकर खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। चुकना मैं वल पहाड़ा मदद लई मैं किसनू पुकारा। अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा मदद लई मैं किसनू। मेरे साथ मिलकर के ये अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा मदद लई मैं किसनू पुकारा। मेरी मदद नू रब आप आया, मेरी मदद नू रब जिसने धरती आकाश बनाया, हो जिसने धरती आकाश बनाया। तेरे पैरां नू देवे खलारा मदद लई मैं किसनू पुकारा। अखियां तेरे पैरां नू देवे खलारा मदद लई मैं किसनू। तेरी मदद नू रब आप आया, तेरी मदद नू रब आप आया। जिसने धरती आकाश बढ़ाया, ग्लोरी हो जिसने धरती आकाश बढ़ाया। तेरी जिंदड़ी दिया रखता उतारा मदद लई मैं किसनू पुकारा। प्रेज द लॉर्ड। तेरी जिंदड़ी दिया रखता उतारा मदद लई मैं यीशु नू पुकारा।
ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ। ਦਿਨੇ ਸੂਰਜ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾਵੇ, ਦਿਨੇ ਸੂਰਜ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾਵੇ, ਰਾਤੀ ਚੰਨ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਹੋ ਰਾਤੀ ਚੰਨ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਤੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਦੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਤਾੜਾ, ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ। ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਮੈਂ ਵੱਲ ਪਹਾੜਾ, ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ। Praise the Lord. ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਜਦ ਕਰੇਗਾ ਕਲਾਮ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਜਦ ਕਰੇਗਾ ਕਲਾਮ। ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਮਾਮ, ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਮਾਮ। ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਕਹੀਏ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਜਦ ਕਰੇਗਾ ਕਲਾਮ। ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਮਾਮ। ਕਹੀਏ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਜਦ ਕਰੇਗਾ कलाम। आए खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए आगे बढ़ेंगे। देख मैं खुदावंद का प्यारा हूँ, देख मैं खुदावंद का प्यारा हूँ। मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिको 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 मुआफिको, देख मैं खुदावंद का प्यारा हूँ। हालेलुया।
خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، سارا عزت جلال یسوع مسیح کو دیتے ہیں۔ آج ایک بار پھر خداوند کے نام کی بڑھائی کرتے ہیں اور سارا عزت جلال یسوع کو دیتے ہیں۔ آئیں انجیل مقدس میں سے ہم جو ہے وہ پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی آج ہم دیکھیں گے 15ویں آیت سے 12ویں آیت سے 20ویں آیت تک ہم دیکھ سکتے ہیں۔ 6 سے 7 8 آیتیں ہیں جہاں تک خداوند ہمیں توفیق دے گا اور وہاں تک ہم دیکھیں گے۔ آئے تلاوت خداوندی کریں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اس کی 11ویں آیت سے لے کے 20ویں آیت تک۔ پس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تو تم سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں۔ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے، تمہارا ایمان بھی بے فائدہ، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا، حالانکہ نہیں جلایا۔ اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو۔ بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے، اور اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہے۔ لیکن الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا۔ آمین۔ Praise the Lord, hallelujah. Thank you Lord, hallelujah, praise the Lord. ہم کل اور آج بھی ہیں، اور کل صبح ایک بار پھر ہم خداوند کا نام لے کر سفر کریں گے، اور کل بائبل اسٹڈی جو ہے وہ اور سنڈے کی عبادت کو ٹرن ہوگی۔ آج یہاں پر کل اور آج ہماری انتظامی اور روحانی میٹنگ تھی، اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، اور آج شام عبادت بھی ہے اور کچھ میٹنگز بھی ہیں، اس کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیں ہم کرنتھیوں کا خط نکالیں گے، اور پہلا کرنتھیوں اس کا انجیل مقدس میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب، اور اس کے بعد 16واں باب ہوگا۔ 15واں باب جو ہے نا وہ لمبا بھی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ شکر گزاری ہے۔ ہمارا مقصد ہر روز خداوند کی رفاقت ہے، اس کے چرنوں میں قدموں میں آنا ہے، اس سے پیار کرنا ہے، اور اس کے ساتھ روحانی طور پر آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ جتنے لوگ آپ آن لائن ہیں آپ سب کو ہم گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ ذیشان مسیح کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، بزرگ شمعون مسیح کو گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ خداوند آپ کو تندرستی سلامتی دے، آگے بڑھائے، اور بھائی شفیق اور بہن سارہ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور خداوند آپ کو برکت دے، اور ساتھ ہی طاہر ابراہم کو جو ہے وہ گڈ مارننگ کہتے ہیں، زاہدہ اور شنیل کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، نسیم جاوید ایونجلسٹ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور لشبا نوئل کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور نعمان کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور بھی اگر کچھ نام ہے تو ہم ان کو بھی گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ آئیے 15ویں باب کی ہم دیکھیں گے 12ویں آیت سے۔ کل ہم نے 11ویں آیت تک خداوند کے کلام کو دیکھا تھا۔ تو فضل سے بلایا جاتا ہے، فضل سے نجات ملتی ہے، فضل سے خدمت ملتی ہے۔ پولوس کہتا ہے دھورے دنوں کی پیدائش ہوں، میں نے بھی یسوع مسیح کو دیکھا، حالانکہ میں دھورے دنوں کی پیدائش ہوں، کمزور ہوں، لیکن تو بھی اس نے مجھے بلایا، نجات دی اور خدمت دی۔ صرف خدمت نہیں دی بلکہ ایون جو محنت میں نے کی ان سب سے زیادہ تو وہ بھی اس کے فضل سے ہوئی۔ تو میری آج صبح دعا ہے آپ سے کہ خداوند آج صبح آپ کو بڑا فضل دے، اور اس فضل میں آپ کا بلاوا، آپ کی خدمت اور آپ کی محنت خداوند آپ کو اس فضل کے ساتھ آگے لے کر بڑھائے، اور سارا عزت جلال خداوند کو ملے، اور آپ بھی کہہ سکیں کہ خداوند کے فضل سے یہ سارا کچھ ہے۔ تو آئیں
12ویں آیت سے میں نے کہہ رہا تھا کہ ہم 12ویں سے 19ویں آیت کو دیکھیں گے کہ جس میں یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا واقعہ آئے ہم 13ویں آیت دیکھیں. میرے خیال 12ویں آیت ہم نے ہاں جی کل دیکھی تھی. اچھا پڑھی تھی, چلے جی پڑھ دیجیے دوبارہ ذرا 12ویں آیت. بس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو تم میں بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں. سو مردوں میں سے جی اٹھا ہے یعنی یہ واقعہ ہو چکا ہے اور تم میں سے بعض پھر کیوں ایسا کہتے. تو بعض وہ فال ٹیچرز کو مینشن کرتا ہے اور بعض جو کرنتھس کی کلیسیا میں وہ بھی 2 دلے اور 2 ایمان ہو گئے غلط تعلیمات میں. تو آج بھی بہت ساری غلط تعلیمات جو ہیں وہ ہمارے ارد گرد گھومتی ہیں اور ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم جب نجات پاتے ہیں خوشخبری سنتے ہیں اس وقت ہمارا ایمان اور تعلیم ٹھیک ہوتی ہے, لیکن وقت کے ساتھ جب ہم سے فال ٹیچرز یا جھوٹے استادوں جھوٹے نبیوں سے ہمارا جھوٹے خادموں سے جب ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو ہم اپنی تعلیم سے گمراہ ہو جاتے ہیں. سوائیں ذرا 13ویں آیت دیکھیں, لکھا اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا. اب پولس کہتا ہے چلے مان لیجئے کہ مردوں کی قیامت نہیں ہے ہی نہیں ہے. ایک ایمان بھی تھا فقی فریسیوں میں سے, میرے خیال فقیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ مردوں کی قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے. تو ان میں سے ایک جو فرقہ تھا وہ مردوں کی قیامت پر یقین رکھتا تھا اور ایک جو ہے وہ نہیں رکھتا تھا. تو پھر کئی ایسے استاد ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو مان لو کہ مردوں کی قیامت نہیں ہے تو مسیح بھی پھر نہیں جی اٹھا. تو کہتا ہے اگر مردوں کی قیامت نہیں ہے تو پھر مسیح بھی نہیں جی اٹھا. اگر اس کا نتیجے کو ہم مانتے ہیں تو کرنتھس ایک نہایت غمناک اور نا امیدی کی حالت میں گرفتار ہو جائے گی. مثال کے طور پر اگر اس بات کو کہہ دیا جائے کہ جی چلو مان لیجیے یسوع مسیح مردوں میں سے نہیں مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں, تو جب مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں ہے تو پھر مسیح بھی جی نہیں اٹھا. تو اگر ہمارے پاس کسی بھی کرسچن کے پاس اور بائبل کی اس تعلیم میں کہ اگر مردوں کی قیامت آپ نے, کیونکہ آج بھی ایسے کئی مذاہب فرقے ہیں جو مردوں کی قیامت کا یقین نہیں رکھتے, تو اگر نہیں ہے تو پھر تو وہ نا امیدی میں ہے, پھر ہر ایک مسیحی بھی نا امیدی میں. تو وہ پھر کرنتھس کو کہتا ہے کہ پھر تم بھی کیا ہو, نا امیدی کی حالت میں گرفتار ہو. اب کیسے کہ 14ویں آیت, اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے. اچھا ہماری امید بھی ختم ہوگی, پھر منادی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا, بشارت ہے بے فائدہ ہے. تو منادی کی بہت بڑی جو بینیفٹ ہے, بہت بڑی طاقت ہے, اور وہ ہے یسوع مسیح کا جی اٹھنا. تو ہماری یعنی وہ کہتا ہے رسولوں کی منادی بے فائدہ ہے, یعنی کہ جو رسول منادی کرتے ہیں, یہ لائٹ مجھے دے دیجیے, جو رسول جو ہے وہ منادی کرتے ہیں وہ کیا ہے, بے فائدہ ہے. اچھا یسوع مسیح کا مردوں میں سے نہ اٹھنا نا امیدی ہے, اور یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی نہ اٹھنا تو پھر منادی بھی بے فائدہ. ذرا اچھے سے سیکھ لیجیے کہ اصل میں کرسچن کی امید اور کرسچن کی منادی جو ہے وہ یسوع کے جی اٹھنے سے ہے. اگر یسوع مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو پھر ایمان بھی بے فائدہ اور منادی بھی بے فائدہ ہے, یعنی بے حقیقت اور بے اصل ہے, پھر تو کوئی فائدہ نہیں. تو قیامت مردوں کی اور مسیح کا جی اٹھنا ایت منادی ہے, اور کیونکہ اول اس لیے کہ خداوند یسوع نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے کیا کروں گا, جی اٹھوں گا. یہ اس کا دعویٰ تھا اور یہ اس کا وعدہ بھی تھا, تو اٹھوں گا. اور اگر وہ تیسرے دن مان لیجئے نہیں جی اٹھا, پولس کہتا ہے چلو جی مان لو نہیں جی اٹھا, تو وہ دغا باز تھا ایک, پھر اس سے غلطی کی گئی تھی اور 2 صورتوں میں وہ ناقابل اعتبار ٹھہرا, اور دوسرا مسیح کے جی اٹھنے کے بغیر نجات جو ہے وہ ناممکن ہے. اگر مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں کہ اس کی موت کسی بھی آدمی کی موت سے زیادہ قیمتی اور گرا قدر ہے. پھر تو موت کو عام لوگوں کی طرح ہی ہے. تو اسی لیے اگر نہیں ہے یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بے فائدہ ہو جاتی ہیں, اور مسیح بھی اور دغاباز اور غلط ثابت ہوتا ہے, اور ہم بھی نا امید اور غلط منادی کر رہے ہیں,
اور پھر ہماری منادی کی بھی کوئی طاقت نہیں، اور پھر مسیح بھی عام لوگوں کی طرح، اور اس کا کفارہ بھی کوئی ویلیو نہیں رکھتا، کیونکہ اس کی جی اٹھنے نے جو ہے ہمارے اس کے کفارے پر مہر لگائی ہے، ہمارے ایمان پر مہر لگائی ہے، اور ہماری منادی کے اوپر مہر لگائی ہے، اور اس کے راست ہونے پر مہر لگائی ہے، ہلیلویا، اس کے وعدوں پر مہر لگائی ہے، اس کے دعووں پر مہر لگائی ہے۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے، یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا جو ہے وہ اس قدر قدرت کا حامی ہے اور گرا قدر ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو قدر بھی ختم، قیمت بھی ختم، ایمان بھی ختم، نجات بھی ختم، امید بھی ختم، منادی کی حقیقت بھی ختم، اور مسیح بھی ناقابل اعتبار ٹھہرا۔ تو یہی تو اس کی قدرت ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس کی تاریخ بھی گواہی دیتی ہے، رسول بھی گواہی دیتے ہیں، لوگ بھی گواہی دیتے ہیں، اس کی خالی قبر بھی گواہی دیتی ہے۔ اور پرانے عہد نامے، جیسے ہم نے حوالہ کہا تھا کہ کتاب مقدس کے مطابق وہ جو ہے وہ تو پرانے عہد نامہ بھی اس کی کیا کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ مگر اسے مردوں میں سے جلا کر خدا نے اس حقیقت پر مہر کی تصدیق کر دی کہ مجھے مسیح کے فدیے کے کام سے پوری تسکین ہو گئی ہے، یعنی میرے سارے تقاضے پورے ہو گئے ہیں، ہلیلویا۔ یسوع مسیح کا جی اٹھنا اس کی بڑی پاکیزگی اور اس کے کفارے کی مقبولیت کا بھی اعلان ہے۔ مثال کے طور پر جیسے یسوع نے دعویٰ کیا تھا کہ تم میں سے کون ہے مجھ میں ایک گناہ ظاہر کرے، اگر یہ گناہ کے ساتھ کفارہ دیا جاتا تھا تو وہ کبھی بھی مردوں میں سے نہ جی اٹھتا، اور اگر یہ کفارہ قبول نہ کیا گیا ہوتا تو وہ کبھی بھی مردوں میں سے نہ جی اٹھتا۔ تو اس کے وعدے، اس کے دعوے، اس کی راستی، اس کی حقیقت اور ہماری نجات سب جو ہے نا وہ کھونچ چلی جاندی یا کنارے جو ہے وہ لگ گئی ہوتی۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ صاف ظاہر ہے اگر رسولوں کا پیغام جھوٹا ہے، اتھیائی لکھے نا، اسی پر ہم بات کر رہے ہیں، تو ہماری منادی، تو وہ کہتا ہے ہمارا پیغام، تو ایمان بھی پھر بے فائدہ ہے۔ اگر انہوں کا منادی بے فائدہ ہے تو اگر اس منادی پر کوئی ایمان لے کر آئے تو وہ بھی بے فائدہ ہے، کیونکہ منادی یہ ہے کہ یسوع مسیح تیسرے روز کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا، ایت خوشخبری ہے، وہ مصلوب ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ اصل میں مکمل انجیل ہے۔ مکمل انجیل یہ ہے کہ یسوع مسیح کنواری سے پیدا ہوا، مصلوب ہوا اور مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے روز کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو اب کوئی اس پر ایمان لے کر، اور وہ آسمان پر گیا اور واپسی آنے والا ہے زندہ اور مردوں کی عدالت کرنے کے لیے، اور اگر وہ جی نہیں اٹھا تو پھر ہم یہ منادی کرتے اور کوئی اس منادی پر ایمان لے آتا ہے تو پھر وہ بھی بے فائدہ۔ اگر یسوع مسیح مردوں میں سے جی نہیں اٹھا اور ہم یہ منادی کر رہے ہیں تو پھر منادی بھی بے فائدہ، اور اگر اس پر کوئی ایمان لے آتا ہے تو اس کا ایمان بھی بے فائدہ ہوا۔ آگے وہ کہتا ہے کہ ہمارا پیغام بھی جھوٹا ہوا اور ایمان بھی بے فائدہ ٹھہرا۔ کسی بے فائدہ یا جھوٹے پیغام پر ایمان لانا بھی کوئی قدر و قیمت یا اہمیت نہیں رکھتا، چلو پھر وہ جدو ایمان جھوٹا ہے تو پھر وہ کوئی فائدہ بھی نہیں۔ اب دیکھیں ایک چیز کی بنا پر ساری چیزیں کیا ہوتی جاتی ہیں، ختم ہوتی جاتی۔ ایک مسیح کے کوئی مردوں میں سے نہ جی اٹھنے کا اگر کوئی اقرار نہیں کرتا تو وہ تو سب بے فائدہ، اور رسول یہ کہتا ہے تو پھر سارا بے فائدہ۔ یہ کہ مطلب ہم اسی چاخ مار رہے ہیں اور میں اس کا واحد اور میں اس کا گواہ ہوں، اور ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں، میں اس کی گواہی دے رہا ہوں کہ میں نے یسوع مسیح کو زندہ یسوع سے میں ملا ہوں، اور وہ اس کی گواہی دیتا ہے دمشق کی راہ پر۔ 15ویں آیت پڑھ دیجئے۔ ہاں جی۔ بلکہ خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ مسیح کو جلا دیا، حالانکہ نہیں جلایا، اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھے، بالفرض مردے نہیں جی اٹھے۔ ہاں اچھا، اب دیکھیں پھر وہ کہتا ہے کہ جہاں پر ہماری منادی جھوٹی ہوئی، جہاں پر ہمارا ایمان جھوٹا ہوا، جہاں پر مسیح کے وعدے جھوٹے ہوئے، جہاں پر مسیح کے دعوے جھوٹے ہوئے، جہاں پر مسیح ناقابل اعتبار ہوا، جہاں پر نجات ختم ہو گئی، جہاں پر منادی بے فائدہ ہو گئی، اور وہاں پر تو پھر وہ کہتا ہے پھر گواہی بھی جھوٹی ٹھہری کہ بھی ہم اگر کہتے کہ جی یسوع مردوں میں سے
क्योंकि हम कहते हैं जी यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, हम गवाही देते तो फिर गवाही भी छुटी। अब देखिए यीशु मसीह के मुर्दों में से ना जी उठने की वजह से तो ये सारा कुछ खत्म हो जाता है। गवाही भी खत्म, मुनादी भी खत्म, ईमान भी खत्म, वादे भी खत्म, दावे भी खत्म, और मसीह पर एतबार भी खत्म, कफारा भी खत्म, कबूलियत भी खत्म, मसीह की पाकीज़गी भी खत्म। और यीशु मसीह आम लोगों की तरह होता है, सब मरते हैं और सब दफन है। तो इसीलिए वो इसको अंडरलाइन करते जाइए कि क्या कुछ जो है वो जब हम यीशु मसीह के मुर्दों में से, वो कोरिन्थस की कलीसिया को कहते फिर तो तुसी ते ना उम्मीद ठहरे, फिर तो साड़ी मुनादी भी बेफायदा है, फिर तो तुहाडा ईमान लियाना भी बेफायदा है, फिर तो यीशु के दावे, यीशु के वादे, यीशु तो फिर एक आम शख्स, और यीशु तो फिर अपने वादों वो फिर नाराज ठहरा, और फिर हम भी, हमारी निजात भी बेफायदा ठहरी, ईमान भी बेफायदा ठहरा, और आज जब हम ये कहते तो हमारी गवाही भी बेफायदा ठहरी। तो आइए जरा दोबारा से पढ़िए 15वीं आयत। अब सिर्फ इतनी ही नहीं कि रसूल झूठे पैगाम की मुनादी करते, जी पढ़े, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि मसीह को जला दिया, हालांकि नहीं जलाया, अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते। बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते। अच्छा, तो मतलब फिर यहाँ सिर्फ ये नहीं होता कि रसूल के पैगाम झूठा है, मुनादी झूठी ठहरती है, बल्कि वो खुदा के खिलाफ जो है वो गवाही दे रहे हैं कि, और खुदा को भी झूठा ठहरा रहे हैं। और इसीलिए पौलुस कहता है कि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिलाया, सो यानी मुर्दों में से जिंदा कर दिया। तो अगर खुदा ने ऐसा नहीं किया तो गोया रसूल उसके बारे में झूठे गवाह ठहरे। सो 16वीं आयत पढ़िए, तो हमारी गवाही भी बेफायदा ठहरती है। और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। अब सुने, मुर्दे नहीं जी उठते, तो वो जहां से बात उसने शुरू की थी कि मुर्दे नहीं जी उठते तो फिर मसीह भी नहीं जी उठा। सो अगर मुर्दों का जी उठना यानी क़यामत कतई नामुमकिन है, तो मसीह का जी उठना भी नामुमकिन था। दूसरी तरफ अगर एक दफा क़यामत हो गई जैसे मसीह के मामले में, तो फिर इसको नामुमकिन नहीं कहा जा सकता। अब देखें, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है तो फिर अब हम सब भी मुर्दों में से जी उठेंगे, और जो कोई इस पर ईमान लाएगा पहले वो जो मसीह में मुए जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह की क़यामत ने ये साबित कर दिया है कि क़यामत है और क़यामत होगी, और क़यामत जो है वो हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है, और यीशु मसीह पर जो ईमान लाता है वो मरता नहीं बल्कि जिंदा रहता है। 17वीं आयत। जी 16वीं। और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। आमीन। अच्छा, अब देखिए फिर एक कदम और आगे बढ़ते हैं, तो वो कहता है अगर मसीह मान लो मुर्दों में से नहीं जी उठा तो ईमानदारों का ईमान बेफायदा है, और गवाही बेफायदा है, और ना सिर्फ गवाही बेफायदा है बल्कि उन्होंने गुनाहों की मुआफ़ी भी नहीं हुई, तो फिर गुनाहगार ये सिरे। और चुनाचा मसीह की क़यामत को रद्द करना मसीह के फिदिये और निजात को रद्द करना है। अगर आज मैं और आप मसीह के क़यामत को रद्द करते हैं तो उसके वादों को रद्द करते हैं, उसके दावों को रद्द करते हैं, मसीह को रद्द करते हैं, निजात को रद्द करते हैं, मुनादी को रद्द करते हैं, ईमान को रद्द करते हैं, गवाही को रद्द करते हैं, और फिर मैं और आप गुनाहगार ही रहते हैं। तो यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमारी सब कुछ के ऊपर मोहर है, और हमारे अपने जी उठने के ऊपर भी क्या है, मोहर है। और खुदा की गवाही पर, कलाम पर, वादों पर, मसीह पर, उसकी शख्सियत पर क्या है वो। तो वो यहाँ पर एक चीज का और इजाफा करता है कि इसमें कोई सकत नहीं और ना गुनाह की माफी हुई। अगर मसीह मुर्दे चुनी जुटे तो फिर असी गुनाहगार ही नहीं, तो गुनाहों की भी माफी नहीं हुई। सो चुनाचा मसीह को रद्द करना जो है फिर फिदिये को भी रद्द करना और निजात को भी रद्द करना है। आए उसके काम को रद्द करना है। 18वीं आयत जरा पढ़ दीजिए। बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए।
ਅੱਛਾ ਲੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦੋਂ ਵਿੱਚ ਸੇ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਯਿਸੂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਨਕਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਓ ਜੀ ਗਈ ਭੈਂਸ ਪਾਣੀ 'ਚ तो वो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ तमाम वो बेचारे ਦਾ मरना ईमान च भी ज़ाया हो गया तो अब तो वो आपकी और मेरी बात कर रहा है अपनी बात कर रहा है तो फिर उसने कहा अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जुटा तो वो ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੇ ईमान लिया के मर गए ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ वो भी गए फिर उनका सारा मामला भी क्या हो गया चौपट हो गया उनके लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं रही और अगर मसीह नहीं जी उठा तो उनका ईमान लाना कतई बेकार और बेफायदा है तो वो भी गए तो देखें मसीह के मुर्दों में से के क़यामत का इनकार करना तो कितनी बातों का क्या है नुकसान है तो जो लिखा है ना जो सो गए अंडरलाइन करें तो उसका ताल्लुक ईमानदारों के बदनों से है यह भी जरा ख्याल रखना सो गए सोने का ताल्लुक बदनों से है सो गए रूह नहीं सोती और नए अहदनामे में सोना रूह या जान के लिए कभी इस्तेमाल नहीं हुआ लफ्ज़ जो सोना है स्लीप जो है स्लीपिंग जो है वो बदनों के लिए है रूह या जान के लिए कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ बाइबल में कि जी रूह या जान जो है ना वो सो गई तो मौत के वक्त ईमानदार की रूह जो है वो सोती नहीं रूह मसीह के पास चली जाती है और बदन के मुतल्लिक कहा जाता है कि कब्र में सो रहा है बदन जो है वो सोता है आपको याद होगा जब लाजर मरा तो यीशु मसीह ने क्या कि मेरा दोस्त लाजर सो गया तो उसके बदन की बात हो रही और जब यीशु मसीह आया तो उसने उसको क्या कर लिया उठा लिया जैसे किसी सोए हुए शख्स को तो किसको उठाया उस खुदावंद यीशु मसीह ने उसके बदन को उठाया वो बदन जो सो गया था तो रूह के लिए कहीं भी सोने का लफ्ज नहीं लिखा अच्छा जरूरी मालूम होता है कि हम अंडरलाइन करें हलाक हुए के बारे में भी कुछ बयान है कि यहाँ इस लफ्ज़ का मतलब है फना या वजूद का मौकफ हो जाना हरगिज़ नहीं है वजूद की नहीं बात हो रही बदन की बात हो रही है तो वाइन खुदा का खादम कहता है इसका मतलब वजूद का अदम होना नहीं वजूद का अदम होना नहीं बल्कि बहबूद या खैर आफियत का खात्मा मुराद है कि जिस मकसद के लिए कोई चीज़ या शख्स खल्क किया गया था उसकी हद तक वो तबाह बर्बाद या अदम हो गया है बदनी तो यहाँ पर जरा फिर से पढ़ दीजिए 18वीं आयत बल्कि जो मसीह में सो अब सो गए को अंडरलाइन कर लीजिए तो ये सोने का लफ्ज बदन के लिए है रूह की बात नहीं हो रही आगे वो भी हलाक हुए तो ओ भी की हो गए हलाक हो गए मतलब वो हलाक क्या हो गए कि वो जड़ा उन्होंने बदन सी बस होते फिर गया जी अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब है चले जी 19वीं आयत अगर हम इसी जिंदगी में मतलब मरण तो पहले ही बस इत्थे फिर वो वाली गल होंदी बड़ी आम फहम सी बात है ए जहां मिठा अगला किने डिठा तो फिर अगली तो कोई उम्मीद ही नहीं है तो बस फिर इस बदन ही में तो बदन गया तो फिर सब कुछ गया तो वो तो फिर ऐसे ही है तो अगर मसीह जी नहीं उठा तो जो ईमानदार जिंदा हैं उनकी हालत भी वैसी ही बदतर हुई जैसी मरने वालों की हुई कि मरिया तो बस ख़त्म हो गया और वो भी धोखे और फरेब में हैं और सब आदमियों से ज़्यादा बदनसीब हैं और बिला शोबा पौलुस यहाँ उन दुखों की बात कर रहा है मुसीबतों की बात कर रहा है आजमाइशों की बात कर रहा है इज़ाओं की बारे में सोच रहा है जो जिनको मसीहों को सामना रहता है जो वो मसीह की खातिर मुसीबत सह रहे हैं दुख सह रहे हैं आजमाइशें सह रहे हैं अज़ाई सह रहे हैं और तंगदस्तियाँ सह रहे हैं और अपनी दुनियावी ज़िंदगी को छोड़कर मसीह की खातिर बातें सह रहे हैं दुख सह रहे हैं दर्द सह रहे हैं मेहनत कर रहे हैं तो जो मसीहों को इनका सामना है तो किसी झूठी बात या झूठे मकसद के लिए ऐसी कड़ी अजियत झेलना वाकई ही बदनसीबी है तो फिर तो बदनसीबी हुई ना
کہ پھر تو وہ بیچارے مطلب جڑے دنیا جن کے پاس یہ گواہی نہیں ہے تو وہ موجاں کر رہے ہیں، اور یہ مسیح کی خاطر جب دکھ سہ رہے ہیں، اپنی زندگی کو مسیح کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور سارے مقصد کو چھوڑ کر اپنی لائف کو مسیح کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو پھر سمجھو کہ انہوں نے تو زندگی گئی ہوتے بیچارے جڑے دنیا دار نے ان سے بھی زیادہ بد نصیب ٹھہرے۔ اب دیکھیں مجھے خداوند نے میری 15-16 سال کی عمر میں خداوند نے مجھے نجات دی، نہ صرف نجات دی، اس نے اپنے فضل سے مجھے خدمت کے لیے بلایا۔ جب خدمت کے لیے بلایا تو اس دن سے لے کر جب میں نے نجات پائی اور آج دن تک کوئی دن میری زندگی میں ایسا نہیں چڑھا، کوئی لمحہ ایسا میری زندگی میں نہیں آیا کہ مسیح میرے ذہن میرے دل سے کبھی نکلا ہو، اور پھر اس کے لیے جینا سیکھا، اور ایک زندگی کا اب تک ایک بڑا حصہ اس کے نام کر دیا، اور بہت کچھ سہا، بہت کچھ قربان کر دیا، اور آج بھی اس کی خدمت دن رات جہاں تک اس نے ہمیں فضل دیا کر رہے ہیں۔ تو پھر اگر مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو پھر تے اور جڑی گل لکھے نا سب آدمیوں سے زیادہ بدقسمت ہے، پھر تو صرف دنیا دارا تو بھی زیادہ بدقسمت ہے، کیونکہ اگر اسی زندگی میں امید ہے تو اچھی زندگی تو انہوں نے جی لی، تو جڑی سانو زندگی ملی سی اسی امید دھکے چ خراب کر دیتی۔ تو پھر بدنصیب اگر مردوں کے جی اٹھنے کو ہم رد کرتے ہیں تو پھر ہم زیادہ کیا ہیں، بدقسمت ہیں۔ ٹائم بھی ذرا مجھے بتا دینا تاکہ ہم ٹائم کو بھی مد نظر رکھیں۔ چلے جی 20ویں آیت۔ ہاں جی، لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، ہاں، ہیلیلویا، پریز دی لارڈ۔ فی الواقعہ، لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، پہلا پھل یسوع مسیح جو مردوں میں سے فی الواقعہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا، آپ دیکھیے اعتماد، دیکھیے یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں تو تہاڈے 4 طبق روشن ہو جانے چاہیے اس ایمان اور اس وطن کے ساتھ کہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو کتاب مقدس پر مہر ہے، وعدوں پر مہر ہے، نبیوں کی پیشن گوئیوں پر مہر ہے، یسوع کے دعوے سچے، یسوع کے وعدے سچے، یسوع کا کفارہ سچا، یسوع آپ سچا، ہماری گواہی سچی، منادی سچی، ایمان سچا، اور ہم خوش قسمت ٹھہرے ہیں۔ ہیلیلویا۔ تو پھر ہم دنیا سے زیادہ، کیونکہ ہم نے اس کی خاطر جب عزائم مصیبتیں سہی ہیں اس کے اس وعدے کیونکہ وہ جی اٹھا ہے، اور فی الواقعہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہیلیلویا۔ تو ساری باتوں کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ مہر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر پولوس بڑے فاتحانہ انداز میں اور مسیح کے جی اٹھنے کا اعلان کرتا ہے۔ اب بڑی فتح وکٹوریس کے طریقے سے ہمیشہ کہا کرے یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ جب آپ یہ کہتے تو آپ ایک کہہ لیجئے جیسے کسی جگہ کی لائٹ کو روشن کر دینا ہے، جیسے کسی کی چہرے کی رونق کو بحال کر دینا ہے، جیسے کسی کو توانا کر دینا ہے، جیسے کسی کو انرجیٹک کر دینا ہے، جیسے کسی کو نکھار دینا ہے، جیسے کسی کو تازہ دم کر دینا ہے۔ تو اس طریقے سے اس اعلان کے ساتھ ہی وہ آیات میں پیدا ہونے والے تناؤ کو ختم کر دیتا ہے کہ پولوس مسیح کے قیامت کے مبارک نتائج کا بھی بیان کرتا ہے۔ مطلب جہاں پر وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا فاتح طریقے سے، اور وہ باقی چیزوں کے نتائج کو بھی بیان کرتا ہے۔ کیا؟ اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا، یعنی پاک کلام مردوں کے جی اٹھنے اور مردوں میں سے جی اٹھنے میں امتیاز کرتا ہے۔ پاک کلام مردوں کے جی اٹھنے اور مردوں میں سے جی اٹھنے میں امتیاز کرتا ہے۔ گزشتہ آیت میں مردوں کے جی اٹھنے کی بات ہو رہی تھی، تو دوسرے لفظوں میں پولوس ایک عام دلیل دے رہا ہے یا بحث کر رہا تھا کہ مردے واقعی جی اٹھتے ہیں، لیکن مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب وہ جی اٹھا تو سارے نہیں جی اٹھے تھے۔ ان معنیوں میں یہ محدود قیامت تھی۔ سو ہر قیامت مردوں کی قیامت ہوتی ہے، مگر صرف مسیح اور ایماندار کی قیامت ہی مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، اور یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس بات کا گواہ ہے۔ اب جیسے میں اس کو ایک اور طریقے سے بھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔
यीशु मसीह मुर्दों में से, अच्छा क्या लिखा है यहाँ पर, जो सोए हैं उनमें पहला फल हुआ। अच्छा यीशु मसीह पहला फल कैसे हुआ? देखिए यीशु से पहले भी मुर्दे जो हैं वो जिंदा किए गए हैं। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा अलीशा की जब बॉडी के साथ उस टाइम अलीशा को मरे हुए 2 साल हो गए थे तो दफनाया गया, जब उसकी हड्डियां किसी मुर्दे को लगी तो वो मुर्दा जिंदा हो गया। फिर एलीशा ने अपनी हयाती में मुर्दा जिंदा किया, फिर एलिया ने अपनी हयाती में मुर्दा जिंदा किया, फिर यीशु ने लाजर को जो है वो जिंदा किया। तो अब जब हम यहाँ पर कहते हैं कि जी जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, तो फिर पहला कैसे हुआ? यीशु मसीह पहला मुर्दों में से जी उठने वाला कैसे हुआ? जरा सीख लीजिए इस बात को कि जितने भी मुर्दे यीशु मसीह से पहले जिंदा किए गए तो उनको जिंदा किया गया था, राइट? और उसको कोई शख्स किसी नबी ने कहा और वो जिंदा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह को किसी ने जिंदा नहीं किया। यीशु मसीह अपने खुद नबियों की पेशन गोई और अपने कहने के मुताबिक और कलाम मुकद्दस के मुताबिक और वो रूहुल कुद्स की कुदरत से बगैर किसी के कहे वो मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए वाहिद पहला यीशु है, पहला फल है जो मुर्दों में से जी उठा। वो अपनी कुदरत से और अपने कहने के मुताबिक और कलाम के मुताबिक वो मुर्दों में से क्या हुआ है? जी उठा है। जो खुद जी उठने की कुदरत रखता है और वो जो है पहला फल है। और जितने आए वो सब मर गए। और इवन एक और दूसरी बात, जितने जिंदा किए गए थे मुर्दे पुराने अहदनामे में मसीह से पहले और मसीह के बाद, वो जिंदा हुए और फिर मर गए। लेकिन यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो यूहन्ना की इंजील आप पढ़ सकते हैं, वहां पर जब यूहन्ना पर उसने हाथ रखा उसने कहा मैं मर गया था लेकिन अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया। अब मरने का नहीं, यीशु मुर्दों में से जी उठकर फिर मरा नहीं। और जितने जिंदा किए गए, जितने जिंदा हुए उनको जिंदा किया गया था। इसलिए यीशु मसीह खुद अपनी कुदरत से और अपने वादे के मुताबिक जी उठा, इसलिए वो पहला फल है। और जितने जिंदा हुए थे वो मर गए, लेकिन यीशु मसीह अब मरने का नहीं और अब्दुल्लाबाद है, इसलिए वो सोए हुओं में से पहला फल है। सो आए हम देखें कि और यीशु मसीह जो है वो आज भी जिन मुर्दों को जिंदा करेगा, वो जो सोए हुए हैं और जो इस पर ईमान लाते हैं, असल में वही तो क़यामत है और वो अबदी जिंदगी में जाने की अलामत है। याद रखिए यूहन्ना की इंजील में लिखा है बदकारों और ईमानदारों दोनों को जिंदा किया जाएगा। गौर से सुनना जो मैं बात कहने लगा हूं। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि दोनों को जिंदा किया जाएगा, ईमानदारों को भी मुर्दा को भी। लेकिन बेईमानों को हमेशा की आग के लिए तो उन्होंने क़यामत ते फिर बेफायदा ठहरी, और ईमानदारों को अबदी जिंदगी के लिए। तो फिर मुर्दों में क़यामत में तो फिर जी उठना तो फिर ईमानदारों का फायदेमंद ठहरा ताकि वो अबदी जिंदगी में जा सके। हालेलुया। सो आए टाइम देख ले ताकि हम वो, हाँ अच्छा राइट सॉरी, आए हमने आज 21वीं आयत तक देखा है, सॉरी 20वीं आयत तक, और कल हम देखेंगे 21वीं आयत को। तो आए अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और उसी की बढ़ाई और उसी की जय जयकार करेंगे। आए हम दुआ करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं, उसे धन्यवाद कहते हैं और खुदा के हुजूर आए, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ करते हैं। आए बिलीश के साथ मिलकर दुआ करते हैं। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद और तेरी शुक्रगुजारी शान के लिए, तेरे फजल के लिए खुदावंद खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। एसपी शान के लिए क्या और उसके बेटे के लिए दुआ करते हैं। खुदा तेरे लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। इख्तियार रखता है और हमें हलाकत से ज़ाहिदा बचाता शमील है। के लिए खुदा हम तेरी तेरी शुक्रगुजारी बरकत, करते घराने हैं पर तेरी उस बरकत, बेपनाह मोहब्बत अलीशा के लिए बाजी रुखसाना के लिए बरकत जो तूने हम पर नाजिल की। ऐ खुदावंद खुदा हातिम उस आशिक के लिए, मोहब्बत उसके बच्चों के लिए उस तेरी प्यार सलामती के लिए, चाहते हैं, तेरे उस मुर्दों में से कफारे जी के उठने लिए, के लिए तेरी शुक्रगुजारी उस करते हैं। फतहमंद Yes, Lord. जिंदगी के लिए Yes, खुदावंद Lord. खुदा उस निजात के लिए हम दिल से नौरीन तेरा बाबर के शुक्र लिए अदा खुदा की करते शुक्रगुजारी हैं और करते हैं। तेरे नाम को इज्जत और फहमीदा जलाल रानी देते के लिए हैं। खुदावंद ऐ तेरे खुदावंद हुजूर खुदा सलामती तू हमें बरकत भी की ऐसा दुआ फजल करते दे हैं। कि हम तेरा एक फजल दूसरे वाला से हाथ, मोहब्बत नुमान पर तेरी करें, एक बरकत है दूसरे को खुदा। माफ करें और अलिशबा एक नोएल पर दूसरे रूह की कुछ की ऐ आ गए खुदावंद खुदा खुदावंद। इज्जत करें। तेरा ऐ अजीब खुदावंद फजल वाला खुदा हाथ तू है हमें ऐसा खुदावंद। फजल अता कर, खुदावंद हम शानी तेरे को शिफा फजल दे, के बगैर कुछ
اس کے بیٹے کو خداوند تو نے پہلے زندگی دی، اب بھی تو اسے پوری اے زندگی دے گا خداوند تیرا خداوند۔ فضل ہی ایس پی ہماری شان زندگیوں کو کے اس لیے کے کافی بیٹے کو ہو۔ ابدی اے خداوند اور تیرا مکمل فضل ہمیں دعا اور کرنے کا فضل دے زندگی دے، وہ اور تیرے کلام کلیسیا پڑھنے کا تیرے گھر فضل کے دے۔ ساتھ جڑے اے ہوئے خداوند ہیں، اپنی حضوری میں رہنے ایمان کا پر تیری فضل دے۔ برکت آئے اے خداوند، خداوند ہبار خدا ربالا اس کا برکات شدارا، کو ہم اپنی زشان زندگیوں میں مسیح پر لیتے ہیں خداوند تیری اور اے برکت آئے، خداوند اس کے خدا پاؤں ہم پر ان برکات کے لیے روزی روٹی اے پر خداوند برکت آئے خدا خداوند۔ تیرا شکر ادا بھائی کرتے شفیق ہیں پر خداوند اور تیری تیرے نام سلامتی، کو تیری عزت برکت، اور جلال خدمت، دیتے حکمت، ہیں۔ دانش، اے خداوند خدا عزت میں دولت کلیسیا خداوند کے لیے عنایت کر، تیری پوری دنیا میں حضوری اپنے میں بندے کو اے استعمال خداوند کر، خدا فضل بہن سارا چاہتی کو ہوں خداوند کہ پوری یہ دنیا میں کلیسیا استعمال تیری کر، اپنے حضوری میں نام دعا جلال کے کرنے لیے والی ہو، خداوند، روزے رکھنے والی اور ہو، سارا عزت تیری جلال آمد کے تجھے لیے ملے تیار خداوند۔ ہو۔ اے خداوند خدا میں تیری خداوند برکت چاہتی بیٹی ہوں۔ اے خداوند جو کے کلیسیا لیے میں تیرے حضور بیمار سے ہیں ان کی خداوند بیماری شامل یسوع کے کے لیے نام سے برکت جاتی چاہتے رہے ہیں، اور اے تیری خداوند شفا خدا تیرا مکمل طور پاک پر لہو کے تندرستی طور پر چاہتے ہیں، اس کی ان کی شفا کے لیے زندگیوں تیرا پر شکر، نازل ہو۔ اے اس کی خداوند برکت جتنے بہن رہنمائی کے بھائیوں لیے نے تیرا تیرے شکر بندہ کو خداوند، دعائیاں سارے ریکویسٹیں وعدوں دی کے لیے گئی جو ہیں، اس کے اے لیے خداوند خداوند اس کی نام زندگی کے بنام لیے پر شکر، اے یس خداوند لارڈ، یس خدا میں لارڈ۔ تیرے برے نسیم لہو کو جاوید چاہتی پر ہوں روح القدس اپنے کی آ جلالی جائے، اس ہاتھ کے کو بڑھا بچوں کر پر، اے بیٹی پر، خداوند خدا ہماری انہیں بہن برکت پر، دے، انہیں اس چھو کی لے، ساری انہیں خدمت پر شفا تیری دے، برکت ان ہے، کی روزی نسلوں روٹی پر تیری کاروبار برکت پر، آئے، یس ان لارڈ، کے گھرانوں پر شمعون تیری مسیح پر برکت آئے۔ تیری اے برکت آئے خداوند خداوند، خدا تیرا پاک اس کی روح زندگی ان کی پر زندگیوں اور پر ان گہرے کے طور سفر میں پر جب جو وہ بش کرے۔ واپسی آتے، اے روح القدس خداوند کی آگ خدا ان پر ہو، میں اور ان تیری کے شکر گزاری جلال کا کرتی ہوں سبب ٹھہرے، جو تیرا جی کلیسیا میں بے اطمینان اولاد خداوند اس جوڑے پر، اس ہیں۔ کے اے بچوں پر، خداوند بیٹے خدا بیٹیوں پر، ان کے لیے میں جو تیری خداوند حضوری میں جہاں کہیں برکت پر کی بھی ہیں دعا ان پر کرتی برکت ہوں، آئے، پوتے انہیں پوتیوں اولاد پر، جیسی نواسے نعمت نواسیوں عطا پر کر۔ برکت اے آئے۔ خداوند خدا اولاد یس تیری طرف سے جیزس، یس میراث ہے۔ جیزس، اے خداوند خدا یس لارڈ، میں ابراہم تیری طاہر پر برکت، تیرا برکت آئے مسا، تیری خداوند، قوت چاہتی ہوں۔ روح اے القدس کی خداوند آگ میں اور اپنے بر بہن یسوع کا بھائیوں کے خداوند لیے اچھی ان کے فضل لیے آ دعا کر ٹھہرے، کرتی ہوں۔ اے یس خداوند لارڈ، جو یس نجات لارڈ، سے یس دور ہے، لارڈ، جو ہبار تیری ربا رکا محبت سے شندر دور ربا ہے، رکا جو شدر تجھ سے ربیا، دور ہے۔ اے ہدر ربا خداوند رب جو فمیدہ ہلاکت رانی میں پر تیری جاتے ہیں، برکت اے آئے خداوند خداوند، ان کے ہلا لیے ربیا ربا میں لکا تیری شدر حضوری میں ربا دعا کرتی ہبار ہوں ربا کہ اے رکا خداوند شندر انہیں ربا اپنے را، کلام کی تو نے سمجھ دے، خداوند اپنے نجات تیرا کا اے قدرت والا خداوند انہیں ہاتھ آئے، تو فضل نے دے شان تاکہ کے اے بیٹے کے خداوند لیے اس ہمیشہ نجات کو زندگی کا اپنی معجزہ زندگیوں میں کیا، لے اب بھی سکے تجھ سے اور پوری تجھ پر زندگی ایمان عنایت لائے، کرے گا، ہلاک ہبار نہ ربا ہو لا، بلکہ کمی ہمیشہ کمزوریاں کی جائیں زندگی گی، پائے، ہلا ہلاکت رکھا میں تھا نہ جائے۔ ربیا اے ربا خداوند بابا خدا را، میں ہدار ان کے لیے ربیا تیری ربا حضوری میں دعا بابا کرتی رکا ہوں کہ شدر اے را، خداوند ان کی سٹی زندگیوں میں چرچ پر تیری نجات آ جائے۔ برکت آئے، اے کوئٹہ خداوند چرچ پر نجات خدا، تیری ملک طرف سے ہے۔ اے پاکستان پر خداوند خدا، خدا تیری ایمانداروں کی برکت چاہتی درخواستوں ہوں۔ پر، اے جتنے لوگ خداوند یہاں خدا موجود ان کے تیری دلوں کی شکر نیک گزاری خواہشوں پر کرتی ہوں، اسی برکت طرح آئے، تیرے بندہ ہبار پر ربیا اے لبا خداوند تیری رکا برکت شدر آ کر ربا لا، ٹھہرے، اپنے ہندر بندہ ربا کو لکا اپنے شدر جلال ربا قوت را، قدرت میں ہندر استعمال ربا کر۔ ربا اے رکا خداوند تیری شدر ربا برکت آ را، کر ٹھہرے bless اور Lord, تیرے bless کلام کے Lord, bless وسیلہ سے Lord, bless بہت سی Lord، زندگیاں bless اے خداوند Lord، bless نجات پا Lord، جائے۔ bless اے Lord، خداوند bless Lord۔ ان کے لیے میں تیری Yes, حضوری میں دعا کرتی Jesus, ہوں yes, اور اے خداوند Jesus۔ آج کی میٹنگ کو اے خداوند خدا میں Hallelujah، تیرے برے لہو میں دیتی ہوں۔ اے خداوند آج کی ساری عبادت پر اے خداوند اپنے جلال قوت bless قدرت کو Lord، ایک نازل ایک کر شخص پر اور روح اپنے القدس کی بندہ کو آگ اپنے آئے، جلال کے ہمیں لیے اپنے استعمال ساتھ کر، جڑے رہنے اپنے کا کلام فضل کی دے سمجھ دے۔ اے خداوند۔ خداوند جتنی ہیلیلویا، زندگیاں اے خداوند تیرے تیرا کلام مردوں کو میں سے سنتی جی ہیں، اٹھنا، اے خداوند وہ ہمارے زندگیاں ایمان، تیرے ہماری کلام پر زندگی، ایمان ہماری لائیں اور گواہی، اے ہمارے خداوند کلام، اپنی زندگیاں تجھے دے۔ خداوند ہمارے اے خداوند کفارے خدا پر، ان کی خداوند سوچ و عقلوں پر، ہماری اے زندگی پر، خداوند دلوں خداوند پر، اے ہماری خداوند اس ساری چھوڑ کو چیزوں پر چاہتے ہیں، برکت ہے۔ اپنے ہم کلام کی تیرے جی ندیاں اٹھنے کا جاری کر، اقرار کرتے اپنے ہیں۔ کلام کو ہبا نازل کر۔ ربیا اے ربا خداوند جو لکا بیج شدر ان ربا کی را، زندگیوں میں ہندر بویا ربیا جاتا ہے، ربا اے لکا خداوند شدر وہ ربا لکا، زندگیاں اے ہدر خداوند ربیا سو ربا گنا لکا پھل لائیں شندر اور ربا آج لکا کے لکا کلام شدر کے ربا، لیے ہم ہدر تیری ربا شکر لبا گزاری رکا کرتے شدر ہیں۔ ربیا آج ربا اپنے لا، کلام کے ہندر وسیلہ
वसीला से ऐ खुदावन जितने बेटे बेटियां तेरे कलाम को सुनते हैं ऐ खुदावन खुदा वो कलाम से शेर हो और ऐ खुदावन वो कलाम जो है खुदावन इनकी जिंदगियों में बोया गया है ऐ खुदावन वो 100 गुना फल लाए और ऐ खुदावन खुदा तेरी बरकत आकर ठहरे तू छू और बड़ी बरकत दे। यीशु के नाम से ये दुआ मांगती और पा लेती हूँ। Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. So आए आप जितने हैं, मैं जब दुआ कर रहा था और हमेशा जब हम दुआ करते हैं तो मेरा पूरा कामिल ईमान है खुदा की हजूरी हम पर ठहरती है, उसका मसा ठहरता है, उसकी फेवर ठहरती है, उसकी तहरीक ठहरती है, उसका रूह ठहरता है, उसके फरिश्ते ठहरते हैं, उसका बादल ठहरता है, उसका हाथ ठहरता है, बंदा ठंडा ठार और उसके कवर के अंदर, उसकी हजूरी के अंदर वो उसका घराना बचता है और हर बीमारियां, नदारियां, कमज़ोरियां, गैर दिलचस्पियां और डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, मायूसी, गम,
غم سب دور ہوتا ہے. ہاللیلویا. آئیں خداوند کی اس کا یہ دعا کہیں. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تمہارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت، شراکت، دنیا کے تمام مقدسین، حاضر جماعت، گھر، خاندان، زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے. آمین.